انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف مل کے اس کا جدوجہد کریں گے، اس کے لیے اویئرنیس پھیلائیں گے، سمجھائیں گے نا ان کو کیا پتہ جو بزرگ اسلام آباد میں بیٹھا ہے جو ابھی تک پرانے نوکیا استعمال کر کے ٹیکسٹ کر رہے ہوں گے، نہ واٹس ایپ کا پتہ، نہ ٹویٹر کا پتہ، نہ انسٹاگرام کا پتہ، نہ نیٹ فلکس کا پتہ، نہ گیمنگ کا پتہ، ان کا کیا ہمیں جو اپنا حق ان سے اب چھیننا ہے وہ ہمارا ڈیجیٹل بل آف رائٹس ہے، اور اس کے تھرو اٹ از اے گریٹ ایکولائزر. مطلب وہ بچہ جس کے پاس یہ اسکل ہے، یہ نالج ہے، اور ہم ان کو یہ انفراسٹرکچر ہی دلوا دے کہ وہ انٹرنیٹ پہ جا سکتے ہیں، چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو، وہ ایپ ڈیولپر ہو، وہ گیم ڈیولپر ہو، وہ ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹ ہو، وہ کراچی میں بیٹھا ہوا ہو، لڑکانہ میں بیٹھا ہوا ہو، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہو، وہ اپنا علم اور سکلز کو استعمال کر کے نیکسٹ گریٹ سکسیسفل ایپ بنا سکتے ہیں، اکنامکلی وائبل کمپنیز بنا سکتے ہیں. اور میں آئی ایم کمپلیٹلی کانفیڈنٹ کہ اگر پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے نوجوان کو کوئی فیوریٹزم نہیں، ایکول فوٹنگ دیا جائے تو اب باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ دے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے پاکستان میں فائبر آپٹک کیبل لگوائی تھی، اور ہمیں یہ انٹرنیٹ دور کا جو آغاز ہوا وہ شہید بیوی کے اس کوشش کے نتیجے میں. شہید بیوی کا ویژن تھا کہ بنگلور کی طرح ٹیکنالوجی ہم پاکستان میں اس کو انکریج کرے، مگر بیوی کی حکومت چلی گئی، آپ کے آگے بنگلور چلا گیا. سب سے پہلے دنیا میں سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس آپ کو پتا ہے کس نے بنایا؟ لاہور کے 2 بچے نے برین کا نام سے دنیا کا سب سے پہلے کمپیوٹر وائرس بنوایا تھا. اب ہمیں ٹیکنالوجی سیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام میں وہ اہلیت ہے، وہ صلاحیت ہے. حکومت نے ان سے راستے سے ہٹنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، روکنا نہیں ہے، اور آپ یہاں سے آسمان تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے. اس جدوجہد میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کا مدد چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے اسی نظام میں سے، جیسے بھی ہمارا ٹوٹی پوٹی نظام ہے، اسی نظام میں سے ہم جدوجہد کر کے آپ کو آپ کے حق انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے. آخری یہ تو میرے اس موجودہ اس مومنٹ میں جو ہمارے حق پہ خطرہ ہے اس پہ میں تبصرہ کر رہا تھا. آخر میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا تو بہت اہم ایک ٹاپک پہ. ادھر جو رہتے ہیں، جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو آپ ہمارا بینکس آف دی انڈس پہ ہی رہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، آپ محسوس کر رہے ہوں گے اس سے زیادہ یو فیل اٹ مور، آپ کو نظر زیادہ آ رہا ہوگا اس خطرہ کا، نہ کہ وہ جو اسلام آباد اور کراچی میں بیٹھتے ہیں، کہ موسمی تبدیلی میں ہماری زندگیاں میں اب سے کیا مشکلات پیدا کرنے شروع ہو گئی. ہر 10 سال بعد آپ کا ایسا تاریخی فلڈ آتا ہے جو ہمیں حضرت نوح کا سیلاب یاد دلواتا ہے. مطلب پاکستان میں جو 2-3 سال پہلے سیلاب آیا تھا، 2/3 اس صوبہ کے سرزمین پانی میں ڈوبا ہوا تھا. اور موسمی تبدیلی کو جو نیا نسل ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہاں پہنچایا. جو نہ صرف سیلاب کی صورت میں لیکن جب سیلاب نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی ہیٹ ویو ہو رہا ہوتا ہے، یا بارشوں کا سلسلہ میں مسئلے ہوتے ہیں، اس کا جو اثرات آپ کی ذرائع معیشت پہ، ہمارے صحت پہ. ابھی جیکب آباد ہمارا نزدیک ہے، وہاں اب 53 ڈگریز 54 ڈگریز پہ پہنچ کے دنیا کا سب سے جو گرم جگہ ہوتا ہے وہ ہمارا جیکب آباد ہو، جو عام طور پہ مشہور ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے جو برف ہمارا نارتھ اور ساؤتھ پولز پہ موجود ہے، آرٹک اور انٹارکٹک میں موجود ہے، وہ پگھل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا سمندر کی لیولز بھی. لیکن کسی کو
ایک تو ہمیں پاکستان میں یہ اویئرنیس پھیلانا پڑے گا، پھر دنیا بھر میں یہ اویئرنیس پھیلانا پڑے گا کہ نارتھ پول ساؤتھ پول اپنی جگہ، اس کے بعد the largest collection of snow and ice anywhere else on the planet is in our Himalayan regions. مطلب ہمالیاز میں نارتھ پول ساؤتھ پول کے بعد سب سے بڑا جو تعداد ہے برف کا وہ وہاں موجود ہے. تو موسمی تبدیلی کا خطرہ جو نارتھ اور ساؤتھ پول میں اپنی جگہ، جو پاکستان کے لیے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والوں چند سالوں میں ہمارے ایک کے بعد ایک تاریخی سیلاب آتے رہیں گے، اور اس کا اپنا اثرات ہمارا معیشت پہ، ہمارا زندگیوں پہ، ہمارا عوام پہ، ہمارا ملک کی ترقی میں، ہمارا انفراسٹرکچر پہ. اور اس کے بعد ہمارا جو ہمالیہ میں برف موجود ہے وہ ختم ہو جائے گا، جس سے ہزاروں سال سے ہمارا یہ آپ کا انڈس چلتا آ رہا ہے، اور پورا ہمارا زراعت کو، ہمارا معیشت کو، اس پاپولیشن. اب اس خطرہ کو اگر ہم نے ایک تو سمجھنا ہے، باقیوں کو سمجھانا ہے، ایک دوسرے کو، پھر مل کے مقابلہ کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے مقابلہ کرنا ہے، پھر دوسروں سے یا مدد مانگ رہا ہے، مطالبہ کرنا ہے کہ یہ آپ کا قصور ہے، آ کے ہمیں مدد کرے. پہلے ہم نے بطور ایک ملک اپنا سیریسنس دکھانا ہے، رائٹ؟ اگر میں نے دنیا کو سمجھانا ہے کہ نارتھ ساؤتھ پول کے بعد میرا پاکستان خطرہ میں ہے، آئے ہمیں مل کے مدد کرے، مل کے مقابلہ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے میں نے یہ دکھانا ہے کہ پاکستان میں یہ احساس ہے کہ یہ ہمارا زندگی کا، ہمارا معیشت کا خطرہ میں ڈال رہا ہے، اور ہم اپنا پیسہ، اپنا وسائل خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، خود محنت کرنے کے لیے تیار ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ اگر وفاقی بجٹ اٹھا کے دیکھیں، پی ایس ٹی پی اٹھا کے دیکھیں، تو اس خطرہ کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے.